اے رب کنا تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری مانتے ہیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کی اورانیں بھی ہیں بخشش تیری، خاک سہرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل دعائن دعان وابعد علت و شوائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بیرسٹر محمود خان۔ ہر ہفتے کو 6 بجے اقرا اسٹوڈیو لندن سے یہ لائیو پروگرام لیگل ٹاک ہم لے کر آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی بھی قانونی مسئلے ہوں، یو کے میں ہو، پاکستان میں ہو یا یورپ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ آپ کو کوئی ایسی الجھن ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیا گیا ہے، یہ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں، ملک کے اندر سے بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ جو لائن نمبر ہوتے ہیں ایکچولی جب باہر سے آپ کال کرتے ہیں تو کافی چیپ پڑتے ہیں آپ کو، یہ موبائل نمبر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں جو ہے فیس بک پہ جوائن کر رہے ہیں تو فیس بک پہ بھی آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ اگر ہماری پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا، اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل بھی آپ کو مل جائے گی، اس پہ بھی آپ ہمیں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو رہنمائی دی جائے، کیونکہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، لیگل حقوق ہیں، اس کے بارے میں ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، آگاہی کی جائے کہ ان کے جو ہیں وہ رائٹس کیا ہیں۔ اور یہاں پہ بہت سارے یو کے میں امیگریشن کا ایشو ہوتا ہے، تو بہت سارا ہمارا پروگرام جو ہے امیگریشن کے ایشو کو ریزولو کرنے یا ان کے لوگوں کے سوالوں کو جواب دینے میں لگتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی یہاں پہ اس وقت امیگریشن کا اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا امیگریشن کے بارے میں جو ہے سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی کوئی رشتہ دار کو یہاں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو یہاں پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ورک پرمٹ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک جو لیگل پراپر رہنمائی ہوتی ہے وہ آپ کو دے سکیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے جو ایکچولی ٹرو نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے ہیں یا پھر وہ سوشل میڈیا سے ان کو ارننگ آتی ہے، پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ بات بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہوتی نہیں ہے۔ قانونی طور پہ ایسا کوئی رستہ نہیں ہوتا جیسے وہ ایکچولی جو ہے آپ کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ انڈیا، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ڈنکی لگا کر آنا چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے، وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ ریگولرلی ایوری یہ جو ہے وہ بچے، ینگ بچے جو ہیں اچھے فیوچر کے لیے۔ ناظر ایک کال لے لیتے اس کے بعد بات کریں گے اس بارے میں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو، دیکھیں آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے، آپ نے جو سوال کرنا ہے پلیز کریں۔ ہیلو ہیلو، جی جی ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عامد بات کر رہا ہوں، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے سر۔ میری لاسٹ ویک بھی آپ سے بات ہوئی تھی، تو جی وہ میں نے بتانا تھا آپ کو، یاد ہے میں نے بولا تھا کہ ہمیں وہ فنگر پرنٹ ہمارے ہو گئے تھے، وہ 7 ایئر بیس پہ ہمارا جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے سیکنڈ والی، تو انہوں نے وہ فی ویور کے لیے بولا تھا کہ آپ ای میل ہمیں بھیجیں، آپ نے لیٹ اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو بتا دیا تھا ہم نے ہوم آفس کو، لیکن کیا نام ہے اس کے اکنالجمنٹ لیٹر نہیں ہے۔ کل ہمارا وہ 14 ڈے ہو گئے تھے فنش، ٹھیک ہے۔ تو فون کر کے اس ویک وکیل نے پوچھا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پیپر مل گئے ہیں، کیس ورکر جب آپ کو کچھ اور پیپر چاہیے تو بتا دے گا، لیکن انہوں نے یعنی کہ اس کا اکنالجمنٹ لیٹر نہیں دیا جس میں وہ تھا کہ بھئی آپ کو فی ویور آپ نے ٹائم میں کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے فون پہ کہ بھئی آپ کے پیپر ہمیں سارے مل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا وہ لکھا تھا کہ 2 ویک کے اندر اگر آپ نے کچھ اور بھی پیپر انہوں مانگے تھے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ جو بڑے بچے تھے، تو اگر یہ سارے پیپر آپ نے 2 ویک میں نہ دیے، 14 دن کے بعد آپ اوور اسٹے ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ فارمل لیٹر تھا یا کیا لیٹر تھا، لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ سارا کچھ ای میل بھی جو آپ کے وکیل کو فی ویور کا جو کوڈ گیا تھا وہ بھی ہمیں ای میل فارورڈ کرنے کے ایگزیکٹ ٹائم پہ ہم نے کیا ہے۔ تو وکیل کہتا ہے کہ ہم نے کر دیا۔ ایک یہ ہے میرا کہ بھئی اس کے بعد آگے کیا بنے گا۔ دوسرا میرا یہ کویشچن ہے کہ ہماری ابھی ایک جانے والی فیملی کا
ان کا بھی 10 ایئر روٹ تھا، 7 ایئر ان کو ابھی ہوئے تھے، لیکن ان کا جو ہے نا وہ 7 ایئر بیس پہ ان کا لگا ہوا تھا، لیکن ان کا ایکسٹینشن ابھی یعنی کہ 10 ایئر کا روٹ تھا، لیکن 7 ایئر کے بعد ان کو انڈیفینٹ مل گیا. وہ میری کچھ مہینے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کوئی قانون ہے کچھ، یعنی کہ یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ ہماری بڑی کلوز جانے والی فیملی کا ان کا ہو گیا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور بھی فیملی کو جو سن رہے ہوں گے ان کو بھی کافی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ جو 10 ایئر روٹ کے اوپر ہوتی ہے جو فیملی، جو 7 ایئر کے بیس کے اوپر جن کے بچے ادھر پیدا ہوتے ہیں یا 7 سال ہو گئے ہوتے ہیں بچوں کو رہتے ہوئے، اس کے بیس کے اوپر انڈیفینٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. فیملی کا ہوا ہے، ابھی ان کو 7 ایئر ہوئے تھے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا شاید 18 سے اوپر ہو گئے ہیں. تو یہ میرے 2 کویشچن ہے کہ پہلا یہ ہے کہ جو ہم نے پیپر جمع کرا دیے ہیں اس میں یعنی کہ کتنا بھی ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم نے وکیل نے آلریڈی ان کو بتا بھی دیا کہ کوڈ کب آیا تھا، وہ ٹائم پہ وکیل نے یہ بولا کہ ٹائم پہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے مجھے بھی ادھر 20 سال ہو گئے رہتے ہوئے، تو بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ اس ملک میں گزارا ہے. تو اس طرح کا لیٹر وہ بولنے کے جی آپ نے 14 دن کے اندر کے بعد اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے جو ہے نا جو اس کا لیٹر تھا اس کا جواب اگر دے دیا تو پھر آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ان کو، اور وہ اس کے لیے پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایز لانگ ایز اس پیریڈ میں آپ نے جو ان کو جواب دے دیا اور اپنی پوزیشن ایکسپلین کر دی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ ان کے پارٹ پہ کوئی انفیکٹ مسٹیک ہے اور آپ نے اپنی ایکسپلینیشن دے دی ہے. اس کے بعد وہ اپنے سسٹم کو سرچ کریں گے، دیکھیں گے، اور موسٹ لائکلی وہ جو کوئی ایرر ہے اس کو فکس کر لیں گے. اگر اس مزید آگے جاتے ہیں تو پھر کیونکہ آپ نے لیگلی جو جواب دینا تھا دے دیا، آپ نے جو لیگلی جو آپ کی جو فرض بنتا تھا وہ آپ نے کر دیا. اس کے بعد اگر کوئی ایسے مسئلہ کرتے ہیں تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں. تو ایسا اب فکر کرنے کی خاصی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ نے کہ اور آپ کے لوئر نے جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کمپلائی کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آپ کو جو کوڈ آیا تھا اس کی ڈیٹ وغیرہ جو تھی اس کے مطابق یو اسٹل انڈر دو ٹائم پیریڈ میں اپلائی کیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ان کے سسٹم میں شاید کوئی جو ہے وہ انفیکٹ ایرر آ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ 7 سال کا جو ہے ایکچولی 10 سال کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے یہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں 10 سال کے بعد وہ ایکچولی ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایکچولی 10 سال کے روٹ پہ تھے اور پھر ان کو 7 سال جب مکمل ہوئے 7.5 ان کو انڈیفینیٹلی دے دیا. ایسا تو ایکچولی بہت کم ہوتا ہے کہ ہوا ہے، ویسے یہ ہوا ہے سر. نہیں اب آبویسلی مجھے اس کے بیک گراؤنڈ یا ان کی کیس کا پورا جو ہے نا وہ علم نہیں ہے. انہوں نے پہلے سالم کیا تھا، وہ سالم فنش ہو گیا سارا کچھ، پھر اس کے 7 ایئر ان کے ہو گئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے نیا کیس ڈالا کہ ہمیں 7 ایئر ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، بچے پیدا نہیں ہوئے تھے. میرے بچے ہوئے ہیں ادھر پیدا، میرے 2 بڑے بچے ہیں 2 وہ برٹش ہو چکے ہوئے. 7 ایئر بچوں کو یہاں رہنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ 7 ایئر بچے ادھر پیدا ہوں. ہاں وہ ہو گئے تھے ان کو، جی 7 ایئر کے بعد. تو پھر اس بیسس پہ اوبیسلی زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اسائلم ڈالتے ہیں. اگر اسائلم کا ایکچولی فیصلہ اگر نہیں ہوتا ہے یا وہ چلتا رہتا ہے تو پھر جب 7 سال ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایکچولی جو ہے وہ یہی کیا تھا انہوں نے بھی، یہی کیا تھا. جی جی بالکل. تو اب ان کو اگر انڈیفینٹ لیو مل گیا تو ٹو بی آنیسٹ ود یو نیچرلی اور یوزلی یہی ہوتا تھا کہ 7 سال کے بعد وہ ایسا انڈیفینٹ لیو ملتا تھا. لیکن ریسنٹ پریکٹس ان کی یہی ہے کہ یہ جو ہے لیو ٹو ریمین دیتے ہیں. تو یہ اب میرے پاس کیونکہ سارے فیکٹس نہیں ہیں کہ ان کو کس بیسس پہ دیا ہے، تو یہ تو ایکچولی جب تک میں پیپر نہیں دیکھوں گا میں بتا نہیں سکتا. کیونکہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تو سم ٹائم ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور زیادہ تر آپ سینئر ہیں، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ کو کافی بہت پرانی آپ کی پریکٹس ہے، اس لیے میں آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا وہ فیملی ایسے کوئی چلتی پھرتی ہم جانتے ہیں پرسنلی کو، ان کا ہوا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے کے آئے ہوئے نہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جہاں پہ انہوں نے 7 ایئر پہ انڈیفینٹ لیو دی ہے. اس میں اوبیسلی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے اسائلم کلیم کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی پیریڈ ان کا جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا ہو، اور پاسبل ہے کہ اس میں ان کے وہ بھی جو اسائلم کا پیریڈ اسائلم نے اگر گرانٹ ہو گیا تھا تو اس میں کوئی اس وجہ سے جو ہے ان کا کوئی پیریڈ پورا ہو. لیکن اب میں جو ہمارا یہ ایکسپیرینس ابھی ریسنٹلی جو یہ ہے کہ انڈیفینٹ لیو جو ہے وہ 7 ایئر روٹ پہ نہیں دے رہے ہیں. یہ انفیکٹ 10 ایئر روٹ پہ بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ ایون 20 ایئر جو روٹ ہے اس پہ بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ فردر ٹو لیو ٹو ریمین دیتے ہیں. پہلے جو تھا لانگ ریزیڈنس پہ وہ ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو دیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. تو
تو ناظرین تھینک یو فار آپ کے کال کا. انشاءاللہ جو ہے ہم اس میں مزید دیکھیں گے کہ کس حالات میں جو ہے وہ انڈیفینٹ لیو جو ہے 7 ایئر کے بعد دے رہے ہیں, تو یہ ہم چیک کر لیں گے. تو تھینک یو. ان کا ایکچولی مین مسئلہ جو ہے یہ اپلیکیشن انہوں نے دیا ہوا ہے فی ایگزیمشن کا, اور جب فی ایگزیمشن گرانٹ ہوگی تو انہوں نے اپلیکیشن کیا. جب یہ ادھر گئے ہیں کیس جمع کرانے کے لیے, تو انہوں نے کہا جی آپ کی فی ایگزیمشن جو آپ نے جمع کی تھی اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیس جمع کیا ہے, تو اس کی آپ کی فی ایگزیمشن جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, یا آپ پیسے پے کریں ودن 14 ڈے, یا پھر وہ فی ایگزیمشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ودن ٹائم تھا اس کی ایکسپلینیشن پرووائڈ کریں. تو ایکسپلینیشن تو انہوں نے دے دی ہے, اور آئی تھنک وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ اگر لگتا ہے کہ ایرا ان کے ہوم آفس کی پارٹ پہ ہے تو ہوم آفس ہم شو کہ وہ اس کو دیکھے گی, جو کیس ورکر ہے وہ اپنے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ایکچولی رجوع کرے گا اور پھر اس کو ہیڈ کر دے. اگر نہیں کرتا تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے وکیل کی بھی کوئی کوتاہی ہو اور وہ ساری بات آپ کو نہیں بتا رہا, اور جیسے کہ یہ آپ کے کوئی دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو انڈیفینٹ لیو بھی ملا ہے 7 ایئر کے بعد. تو یہ پاسبل ہوتا ہے کہ لوگ سم ٹائم پوری بات نہیں بتاتے, اور کچھ کنفیوژن کی وجہ سے یا کچھ اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. تو پاسبل ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ناظرین بات ہو رہی تھی آج کا جو پروگرام ہے اس کے ڈنکی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں ینگ وہ باہر آنا چاہتے ہیں, ان کے ملکوں میں اچھے حالات نہیں ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بیٹر فیوچر کے لیے وہ ایک رسک لیتے ہیں, اور اس رسک میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. کچھ جو ہے وہ تو پہنچ جاتے ہیں, جو پہنچ بھی جاتے ہیں وہ جو ہے ایکچولی ان کے لیے بڑا مشکل حالات ہوتے ہیں جب وہ کسی ملک میں پہنچ جاتے ہیں. بڑے پہلے جو عرصہ ہوتا ہے, کام کی مسئلہ ہوتا ہے, رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت سارے جو ہے معاملات کو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ینگ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے ہیں, پہلی دفعہ اپنے گھر سے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں, تو ان کو بہت ساری دقتیں زندگی میں اٹھانا پڑتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک راستہ بتائیں, لیگل راستہ بتائیں. اگر آپ باہر جانا ہے تو وہ لیگل راستے بھی موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ اوور نائٹ والی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں اگر کریں گے تو آپ جان اپنی رسک کرتے ہیں, اور جیسے ڈنکی میں لوگوں نے رسک کی, ریسنٹلی پاکستان سے جو لوگ آ رہے تھے اور بھی کچھ ملکوں کے تھے, وہ کشتی دوبارہ جو ہے وہ ڈوب گئی, تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ جانیں گئیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ایسی جو ہے وہ مدد دی جائے, ایک طریقہ کار بتایا جائے جس سے آپ جو ہے اپنا بیٹر فیوچر بنانے کے لیے آپ باہر آ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کا جان کا بھی خطرہ نہ ہو. آج کا پروگرام ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا کہ ہم بات کریں گے جو ہے ڈپٹی شپ آرڈر کے بارے میں, اور اس کے علاوہ لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں, اور لیچز کے بارے میں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپٹیشن شپ آرڈر کے بارے میں. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ایکچولی النس جن کے پاس ہو, ڈسیبلٹی, مینٹل ڈسیبلٹی ہو یا ڈیمنشیا ہو جائے ان کو, تو وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے, اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, تو پھر ان کو ڈپٹیشپ آرڈر چاہیے. ڈپٹیشن آرڈر لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا فیملی کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی آدمی ہو سکتا ہے, جو ڈپٹی جو ہے آپ کے بیہاف پہ اپوائنٹ کیا جائے گا. ڈپٹی کا سب سے پہلے فرض یہ بنے گا کہ جس کے بیہاف پہ وہ ڈپٹی شپ لے رہا ہے ان کے پاس اس کو جانا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ میں ڈپٹی شپ لے رہا ہوں, اور میں اس اپنے بارے میں انفارمیشن دے گا. پھر وہ ان کو بتائے گا کہ آپ کا جو فیصلہ جو آپ کرنے کا جو صلاحیت ہے اس پہ کوشچن مارک ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس کے اور انہیں بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ اگر لیگل ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں, اگر ڈپٹیشپ مجھے مل گئی تو اس کا آپ پر کیا اثر ہوگا. یہ 4-5 چیزیں آپ نے اس کو بتانی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو 3 لوگ ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ڈپٹیشپ جو ہے ہم لے رہے ہیں. یہ جو پروٹیکشن کورٹ سے آپ کو ڈپٹیشپ ملے گا, 4 سے لے کر 6 ماہ لگ سکتے ہیں اس میں کہ, اور اس میں جو ہے 4-5 چیزیں جو ہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک تو کیپیسٹی اسیسمنٹ فارم ہوتا ہے جو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر سے یا کسی ایکسپرٹ سے, جو ان کی جن کے بیہاف پہ آپ ڈپٹیشپ لے رہے ہیں ان کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ان کو ضرورت ہے ڈپٹیشپ آرڈر کی یا نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, ایک جو ہے اگنالجمنٹ جو ہے وہ فارم ہوتا ہے جو آپ نے جو جس کے بیہاف پہ آپ ڈپٹیشپ لے رہے ہیں
وہ ان کے پاس جائے گا, وہ اگنالج کریں گے کہ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اگر اسیسمنٹ اگر کیپیسٹی کا وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو وٹنس اسٹیٹمنٹ ایک دینی پڑے گی کہ وہ پاسبل کیوں نہیں, اسیسمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ سم ٹائم اوبیسلی اگر ڈیمنشیا ہے تو وہ بالکل اس سٹیج پہ ہے جہاں پہ بندہ جو ہے بالکل ہی کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں جو ہے ایک ڈکلریشن بھی ہوگی ڈپٹی شپ کی, جو ڈپٹی جو ہے ڈکلیئر کرے گا. تو یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بھی ایکچولی ڈاکیومنٹ ایویڈنس جو ہے آپ نے دینے ہوتے ہیں ودن 3 months جو ہے جب آپ انفارم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپلیکیشن 3 months کے اندر نہیں کر سکتے تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ آپ کو جو ہے کرنا پڑے گا. ڈپٹی شپ جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے فائنینشیل جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے افیئرز جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہوتا ہے, ایک جو پرسنل ہوتا ہے آپ کے جو ویلفیئر کے حوالے سے. تو یہ دونوں اپلیکیشن جو ہے ایک ہی آدمی کر سکتا ہے, لیکن اپلیکیشن جو ہے یہ 2 آپ کو عدالت میں جمع کرانے پڑیں گے کہ دونوں کے, اگر آپ ایک ہی آدمی 2 ہی پوزیشنیں لینا چاہتا ہے ڈپٹی شپ کی تو کر سکتا ہے, علیحدہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہوگا کہ اگر ایک ہی آدمی جو ہے وہ کرے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ انفیکٹ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ڈسیبلٹی یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر ڈیمنشیا ایک بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے, جب لوگ سرٹن ایج میں جانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی یادداشت بالکل بھول جاتے ہیں. تو یا پھر کوئی بھی النس ایسی آ جاتی ہے جو آپ کی میموری کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کو جو ہے فیصلہ کرنے پہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ جو ڈپٹی شپ ہوتے ہیں یہ پھر آپ کے بہاف پہ آپ کی پراپرٹی کا بھی ڈیل کرتے ہیں اور آپ کی جو بل وغیرہ بینیفٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ڈپٹی شپ آرڈر جو ہوتا ہے ایکچولی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ کیری آن نہیں کرے گا. تو اس لیے اب یہ ڈپٹی شپ آرڈر اور پاور اٹرنی میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. جو ڈپٹی شپ آرڈر ہوتا ہے وہ ایکچولی اس صورتحال میں ہوتا ہے, موجودہ صورتحال میں جہاں پہ آپ فیصلہ کرنے کے جو ہے وہ آپ کا کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن جو پاور اٹرنی ہوتی ہے وہ فیوچر میں آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, فیوچر میں آپ کا جو آپ نے اپنی پراپرٹی وغیرہ یا ویلفیئر یا جو بھی ہے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, تو وہ آپ پاور اٹرنی کسی کو دیتے ہیں کہ وہ آپ کے افیئر کو وہ فیوچر میں دیکھیں گے. لیکن یہ پریزنٹ میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ابھی آلریڈی جو آپ کا کوئی مسئلہ بن چکا ہے تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے آپ نے ڈپٹی شپ آرڈر لینا ہوتا ہے. اس کا پروسیجر ہوتا ہے, یہ انفیکٹ وکیل بھی کوئی لے سکتا ہے آپ کے بخاف میں. اگر آپ وکیل انگیج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک آپ سے پیسے بھی لے سکتا ہے. تو اگر ایسا صورتحال آپ کے پاس ہے یا آپ ڈپٹی شپ آرڈر لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ اسٹوڈیو سے لے رہے ہیں, ہم مزید اس کے جو ہے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, انفارمیشن دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین میں دوبارہ پھر یہ دہراتا جاؤں کہ آج کا پروگرام ایکچولی لائیو ہے. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ پچھلے ہفتے سے ہمارا پروگرام لائیو نہیں آ رہا تھا, تو آج پروگرام لائیو ہے. تو اس لیے ہمارے جو اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے اسکرین پہ دیا گیا ہے. آفٹن آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ لائیو ہے, ریکارڈڈ ہے, تو اسکرین پہ ایکچولی لکھا ہوتا ہے کہ پروگرام لائیو ہے یا ریکارڈڈ ہے. تو آج کا پروگرام ڈیفینیٹلی اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ یہ لائیو ہے, تو آپ ہمیں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. اگر ڈپٹی شپ آرڈر کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں تو یو ویلکم. اور اگر آپ کو امیگریشن کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی ایشو ہے فیملی کے حوالے سے یا فوجداری کے حوالے سے تو بھی ہمیں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. امپلائمنٹ کا بھی اگر مسئلہ ہے, لینڈ لارڈ کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں لمیٹیشن پیریڈ کا. لمیٹیشن پیریڈ جو ہے یعنی کہ اگر آپ کا کوئی کلیم بنتا ہے, آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں لے کر آئیں. یہ لمیٹیشن ایکٹ ہے 1980 جو اپلائی کرتا ہے UK میں, اور اس میں اگر کانٹریکٹ کا کہ اگر آپ نے کسی سے کی ہے اگریمنٹ تو اس اگریمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ بریچ کی گیا, انہوں نے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بحال نہیں کیا ہے اور بریچ کیا ہے اپنا کانٹریکٹ,
تو وعدہ خلافی کی ہے تو پھر آپ کے پاس 6 سال کا ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم سے وہ جو ہے وعدہ خلافی ہوتی ہے یا بریچ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہاں سے پھر 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ کیس کو عدالت میں لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پراپرٹی کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا ایشو ہے، تو پھر 12 سال کا جو ہے وہ پیریڈ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ 12 سال کے اندر اندر آپ جو ہے اپنا کیس عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے تو پھر آپ کے پاس 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا کلیم جو ہے عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اور اگر ڈیفیمیشن کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے آپ لائبل اور جو ڈیفیمیشن یعنی کہ غلط بیانی کی ہے آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں اور آپ کا جو ہے امیج روئن کرنے کی کوشش کی ہے، اخبار والے ہیں اگر ایسا ہوا ہے یا کسی میڈیا میں ایسا ہوا ہے یا کسی آدمی نے سوشل میڈیا پہ کچھ ڈال دیا، تو پھر آپ کے پاس 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ لیمیٹیشن پیریڈ جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ عرصہ گزر جائے تو پھر جو ثبوت وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ملتے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سرٹن پیریڈ فکس ہو جائیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ اپنے عدالت میں کیس لے کر جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک لیچز جو ہے لو ہوتا ہے، لیچز لو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیس لے کر آنا چاہتے ہیں یا کلیمنٹ ہیں آپ اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ڈیلے کی وجہ سے جو ہے وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو پریجوڈیشل ہو رہا ہے، اس کا ثبوت یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس اکٹھے کرنا یا عرصہ گزرنے سے اس کو اس بات کا نقصان ہو سکتا ہے اور جو کلیمنٹ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ڈیفینس ایک استعمال کر سکتا ہے جسے کہتے ہیں لیچز۔ اور اگر ٹائم پیریڈ فار ایگزامپل ہے آپ کے پاس، ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Can I talk to gentleman please? یو آر ٹاکنگ ٹو می، آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، گو اہیڈ۔ اوکے جزاک اللہ۔ اوکے جی میں جی لیسٹر سے بولتا ہوں، میرا نام امتیاز ہے۔ جی امتیاز صاحب۔ تو میرا مسئلہ کیا ہے کہ بہت سال پہلے میرے پاس کیپٹل ون کریڈٹ کارڈ تھا۔ جی اب وہ کریڈٹ کارڈ پھر وہ گورنمنٹ نے بہت لوگوں کو مسئلہ ہو گیا، پیسے پیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو انٹرسٹ چارج بند کر دیتے ہیں اور آپ صرف سم کائنڈ آف اماؤنٹ ڈائریکٹ ڈیبٹ سے دیا کرو۔ تو کچھ 3,000 پاؤنڈ تھے، 2,800 اور سم تھنگ تھے، تو پھر وہ میں نے کر دیا ان کو، تو 30 پاؤنڈ پر منتھ ان کو میں دیتا تھا۔ تو وہ میرے ذہن سے باہر نکل گیا، وہ جاتے رہے کئی سال تک جاتے ہی رہے۔ پھر میرے کو ایک دن ریئلائز ہوا، تو پھر اسٹیٹمنٹ سب کچھ دیکھا، پھر میں نے اپنے سن کو بات کری کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ہم دیکھے رینگ کرتے ہیں، تو ہم نے رینگ کری تو انہوں نے تو ترنت ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بہت اوور پیمنٹ تم نے دے دیا ہے، تو کچھ ہم جو بھی ہوگا وہ ہم کو 2 ویک لگیں گے، پھر 2 ویک بعد ہم آپ کو وہ پیسہ دے دیں گے جتنا ایکسٹرا ہم نے لیا۔ تو وہ کچھ بنتے تھے 2,800 کے سم تھنگ، میرے کو بہت پکی فگر خبر نہیں ہے، لیکن اوور 2,000 پاؤنڈ تھے۔ تو انہوں نے کیا کہ ہم 15 دن لگیں گے ہم کو یہ کیس کو سارٹ آؤٹ کر کے، تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے تو انہوں نے دے دیے پھر فوراً، لیکن میں ان پہ کمپنسیشن کا دعویٰ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اتنے سال دوسروں سے مانگ کے پیسے تم کو دینا پڑتے تھے۔ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ نا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا قرضہ کتنا ہے، جب وہ قرضہ پورا ہو گیا تو پھر آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ جو ہے اس کو کینسل کر دیتے۔ آپ نے وہ کینسل کیا نہیں، ان کے سسٹم میں جو ہے وہ جاری تھا اور وہ ریگولر پیسے لیتے رہے، اور اوبیسلی ان کی مسٹیک تو ہے کہ انہوں نے مسٹیک کیا، لیکن اس سے آپ کو جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کی کمپنسیشن آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں آپ کا بھی فرض بنتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں، آپ 2 سال یعنی اتنا عرصہ 2,000 پاؤنڈ چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پیسے جو ہیں آپ کے جو ہے زیادہ چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ ختم کرتے۔ جب انہیں پتہ چل گیا یا آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے وہ ان کو انفارم کیا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے، تو انہوں نے ترنت جو ہے آپ کو وہ واپس دے دیے، تو پھر اس میں کوئی ایسا کیس نہیں بن سکتا کہ آپ ان پہ جو ہے وہ کیس کریں۔ جی شکریہ آپ کے کال کا۔ اگر وہ پیسے نہ واپس کرتے تو پھر آپ کا ڈیفینیٹلی کال جو ہے وہ کیس بنتا تھا کہ انہوں نے قانونی طور پہ ایکسٹرا پیسے لے لیے اور پھر اس کو واپس بھی نہیں کر رہے۔ ایسے ہوتا ہے بہت سارے، میں نے دیکھا کہ سچویشن کمپنیاں پیسے لے لیتی ہیں، جب واپس بھی آئیں تو بڑا مشکل سے وہ پیسے واپس کرتے ہیں۔ تو فوراً دیجیے، نہیں وہ ٹھیک ہو گیا جب انہوں نے دے دیے، اوبیسلی ایڈمنسٹریٹو ایرا تھا، اس پہ آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ جیت نہیں سکیں گے۔
थैंक यू वेरी मच आपके कॉल का। नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर। या आपका कौम की खिदमत कर, आप कौम की खिदमत, अल्लाह आपको इसका जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। आपकी अल्लाह पाक आपकी कोई भी तकलीफ आसान बहाल आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये जो बात कर रहे हैं एक्चुअली ये बहुत होता है लोगों के साथ। इनफैक्ट आप जब कोई डेट दे रहे हैं, या आप डेट नहीं, आपने कोई मोबाइल ले लिया या कोई चीज़ ले ली है किस्तों पे, तो आप के साथ एक एग्रीमेंट हो चुकी है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे निकल रहे हैं, आप जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंपनी जो है वो इंसाफ के साथ या इंसाफ़ी के साथ जो है वो अपने पैसे ले रहे होते हैं। ऑफ्टन मैंने देखा कि ऐसा भी हुआ है कि पैसे जो अग्रीड हुए थे वो पहले तो कुछ अरसे उन्होंने लिए, बाद में उन्होंने वो उससे पैसे, उन पैसों को जो है एक्स्ट्रा कर दिया और वो एक्स्ट्रा पैसे लेने शुरू कर दिए, और आपको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि ये आपके जो है ये पैसे जो बनते थे उससे ज़्यादा ले रहे हैं, और फिर जो है सम ऑफ दीज कंपनियों से पैसे वापस लेना भी बड़ा मसला बनता है। नाज़रीन, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, हम इधर मैनचेस्टर से बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे जी जी कि जी जो इटली से ये पूछना था कि इटली से उधर हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, तो अब उधर उनके पास कार्ड है उधर का, तो जी हस्बैंड के पास तो है, तो इसको 2-3 साल आए हुए हैं, तो अभी उसको भी कार्ड ही मिला है, अभी पक्का तो नहीं मिला, पर वो कैसे इधर सेटल हो सकते हैं अभी यूके में अगर करें तो? देखें, वो यूके में अब वो यूरोपियन लोग यहाँ आकर सेटल नहीं हो सकते। ज़्यादा वो 6 माह के लिए एज ए विजिटर आ सकते हैं। हम जो है वो भी 6 माह के लिए जो है वो एज ए विजिटर यूरोप में जा सकते हैं। हम यूरोपियन यूनियन से बाहर जब निकले हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे सेटल होना नहीं पॉसिबल। ये अब वही रूल है, जैसे अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं या इंडिया से आना चाहते हैं, यूरोपियन को भी वही रूल लागू करते हैं। या वो वर्क परमिट पे आएंगे, या फिर एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं, या फिर कोई बिज़नेस वीज़े के हवाले से आ सकते हैं, और कोई उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो यूरोप में है, तो उसकी वजह से उनको अब यूके में आना कोई आसान होगा। वो कोई आसान नहीं है, एग्जैक्टली सेम रूल है जैसे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो अब उनके लिए जो है वो अगर आना चाहते हैं तो फिर उनको यहाँ पे कोई बिज़नेस वीज़े पे आना पड़ेगा, या वर्क परमिट पे आना चलेगा, या फिर एज ए स्टूडेंट आ जाएँ। तो यही तरीक़ाकार है, और कोई तरीक़ाकार अवेलेबल नहीं है। शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जी आमीन। नाज़रीन, ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलियाँ यूरोप में हैं, और वो जब टाइम था उस टाइम में वो इधर नहीं आए, और अब वो चाहते हैं कि ज़्यादा फैमिली इधर हैं और वो कम फैमिलियाँ यूरोप में रह गए हैं, और उनकी अब कोशिश है कि वो भी अपनी बाकी फैमिली जो यूरोप यूके में है उनके साथ जो है वो यूनियन हो। लेकिन वो यूनियन अब हो नहीं सकता क्योंकि हम यूरोप से निकल गए हैं। निकलने का असर ये हुआ कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन इमिग्रेशन के पाकिस्तान इंडिया को अप्लाई करते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अप्लाई करते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अब यूरोपियन लोगों को भी वही अप्लाई करेंगे। वही एक सेम क्राइटेरिया है, उससे आपको अब कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप यूरोप में हैं और यूके जो है वो ऑब्वियसली इनके बॉर्डर लगते हैं या कि एक वक्त ये यूरोप में थे, तो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। और नाज़रीन, बात हो रही थी बेसिकली जो है वो आई थिंक लैचेस की, और लैचेस का जो ये रूल था कि अगर किसी ने क्लेम किया और क्लेम को भी डिले कर दिया, या क्लेम करने के उसके पास टाइम था लेकिन किसी ज़रूरत से ज़्यादा वक्त जो है उसने लगा दिया केस को अदालत में लेकर आने का, तो दूसरा जो पार्टी थी डिफेंडर था उसको इसका नुकसान हो रहा है और क्लेमेंट जो फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर ये डिफेंस लैचेस का जो है ये एक्चुअली आप क्लेम कर सकते हैं। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। एक इक्विटी के हवाले से भी अगर मसला है, या ट्रस्ट के हवाले से, इसमें बेयर ट्रस्ट होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रस्ट होती हैं, उसमें ये अप्लाई करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 6 साल का टाइम था कॉन्ट्रैक्ट लेकर आने का, लेकिन आपने जो तकरीबन पूरे ऑलमोस्ट 6 साल ही लगा दिया, आखिरी साल में जाकर आप एप्लीकेशन करते हैं, तो डिफेंडेंट को इस बात का अब ओबियसली इल्म नहीं था कि 5 साल के बाद कोई केस लेकर आ रहा, तो उसकी पोजीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। फिर उसमें ये लैचेस का आ सकता है कि क्यों आपने इतना अरसा जो है डिले किया है। अब ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, उसके बाद मैं बात करूँगा कि ये जो लिमिटेशन पीरियड कब और कैसे स्टार्ट होते हैं। नाज़रीन, ये जो है इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।